الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأهل بيته وإطرته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنتي وعلماء أهل سنته وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الآيات الثانية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر مؤمن روضة من رياض الجنة بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار بار جانے فدا بنا میں علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے محبت دنال بابا سے بلند درود و سلام پڑھئے ذرا سلام تمامی بابا سے بلند مل کے محبت نہ پڑھئے ذرا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ
حمد و ثنا دے بعد نہایت ہی قابل احترام مشائخ اعظام پیران طریقت خصوصاً صدر محفل میر محفل پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت صوفی باصفا محترم المقام صاحبزادہ پیر فراز احمد صاحب رحمانی وارثان محراب و منبر میرے مسلک تے مقتدر علماء کرام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا امانت علی کوثر صاحب میرے مسلک دی عظیم بہار نعت خوانان حضرات شرکائے محفل معززین علاقہ حاضہ اجدہ بابرکت عظیم الشان روحانی ایمانی عظیم اجتماع بسلسلہ عرس مبارک پنچ پیر خواجگان چشت اہل بہشت اج دی مقدس تقریب جدی اندر میری اور تواڈی حاضری ہے بارگاہ ربوبیت اندر ملتمسہ مالک کائنات بانیان دے اہتمام انتظام انسرام کو اپنی پاک بارگاہ علیت اندر قبول اور منظور فرمائے اور تمام حاضرین دی انتہائی مقدس عاجزانہ مختصر حاضرین اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے مالک کائنات اس آستانے دے فیوز و برکات قیامت تک جاری و ساری فرمائے پاکستان دے کونے کونے تو آئے ہوئے آپ دے تمام مریدین اور عقیدت مندہ دی زیارت تو بہرابر ہوندہ دوسری مرتبہ پھر موقع قبلہ پیر جی نے فراہم فرمایا بارگاہ الوہیت کے اندر ملتمسہ کہ اللہ تعالیٰ قبلہ پیر جی دا سایہ آپ نے مریدہ اور عقیدت مندہ تے ہمیشہ قائم و دائم رکھے عزیزہ نے گرامی قدر دنیا اسلام کے اندر جتنی ابھی ساڑھی روحانی محافلہ دا انعقاد ہوتا ہے یہ بات کلیر ہے ہر محفل بابرکت ہے بارونق ہے ایک روحانی کیفیت ہے مگر میں دوسری مرتبہ سلسلہ چشتیہ دے اندر آپ دے عقیدت مندہ دے عظیم پروگرام دے اندر حاضری ہے کوئی ایسا پروگرام نہیں جی دے اندر جان دی خواہش نہ رکھ دے ہوئیے ہر حضور دی غلامی دے اندر جو بھی بندہ حضور دی محفل سجاتا ہے دل کردہ ہے کہ وہ دی محفل دے اندر بندہ جائے اور اپنی مقدرہ دا ستارہ چمکائے مگر ایک واحد ایسی محفل اور ایسا پروگرام ہے جس ویلے اس باؤنڈری لینڈ دے اندر حاضری دلی پہلا قدم رکھنے خدا گواہ ہے ایسی روحانی کیفیت برپا ہو دیئے جیدے اندر صرف واز کرندہ یا حاضری پیش کرندہ مقصد ہی نہیں ہوتا رات گئے تک بیٹھ جان دا ارادہ کر کے بیٹھنے کہ تھے بیٹھے رہیے اور اللہ دے مقدس بندیاں دا انج لگ رہا ہے جس طرح صرف اشتہارات ہی نہیں کونے کونے دے اوپر ہر حصے دے اوپر اللہ دے مقدس ولی جلوہ کر بیٹھے ہوئے عزیزہ نے محترم ذرا اونچی کہہ دو سبحان اللہ اور جس طرح برخوردار نے بڑا خوبصورت کلام اور انتہائی عقیدت اور بغیر کسی ریاکاری اور تسنع بناوٹ میں بڑا زبردست آپ نے کلام پیش فرمایا جدی کیفیت برپاسی اور ذاتی طور پہ علماء کرام مشاہد بڑی ذمہ داری دنا سی بات کرتے سن پہ عزیزہ نے گرامی قدر پروگرام سارے انعقاد ہو جاندے مگر کیفیت دا برپا ہونا شاید میری اسسمنٹ غلط نہ ہوئے اے بانیان محفل دے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور شرکائے محفل دے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس تگو دو کس محبت کس لگت دینا وہ لوگ اہتمام فرماؤں دے اور شرکائے محفل کس انداز دینا بیٹھے شاید میرا مختصر جو تجربہ ایسی ہو حوالے دینا میں اب آپ نے سامنے ایک بات رکھ دیتی لیکن سلسلہ چشتیہ دا پروگرام جو ہے اور ہر حوالے دینا
بڑا زبردست ہے، بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نو اپنی جس رونق دے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں قرآن کریم دی 2 آیات طیبات پڑھیاں نے۔ اللہ تعالیٰ مینوں دے اوپر فی البدیع مجمل اجمالی طور تے اور ذمہ داری نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم مالک کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سورۃ فاتحہ ہے، دلیل دی مزید ضرورت نہیں ہے، چونکہ قرآن تو بہت بڑی دلیل کائنات کوئی ہو سکتی۔ اونچی بولیے، پھر ویسے بھی سارے لوگ عقیدت مند اور منن والے بیٹھے اور اس عقیدے دے مالک بیٹھے نے جنہ دے سامنے آمینہ دے لال نبیوں دے تاجدار دا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے۔ یہ دلائل سجا پاسا یا کھبا نہیں منگدے، یہ صفحہ نمبر نہیں منگدے، یہ بس سر خم کر کے تسلیم کر لیا کرتے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام دے فرمان کو تسلیم کیتا کرتے ہیں۔ تمام لوگ وہ عقیدت والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا اہدی دکھا نہ ہمیں، صراط دیوانی راستہ، یا اللہ سانو سیدھا راستہ دکھا۔ بولیے ذرا، سیدھا راستہ دکھا۔ دوسری بات ٹھیک کہہ رہے، پرماننٹ مستقل مضبوط راستہ دکھا۔ فرمایا سیدھے راستے دے اوپر چلا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیڑا راستہ، کنا لوگوں دا راستہ؟ پھر بندہ رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرتا ہے دوران نماز کہ مالک کائنات صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگوں دے نقشے قدم تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہو گیا ہے۔ بولیے ذرا، جنہاں تے تیرا انعام ہو گیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جننے لوگ بیٹھے نے میرا ایمان ہے، ہر بندہ رب دی دربار انعام یافتہ بیٹھا ہوا ہے۔ رب نے جس بندے کو انسانی صورت عطا فرمائی ہے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، بہت بڑا انعام ہے۔ علم عطا فرمایا، رب نے بہت بڑا انعام ہے۔ علم عطا فرمایا، بہت بڑا انعام ہے۔ عمل عطا فرمایا، بہت بڑا انعام ہے۔ منصب عطا فرمایا، بہت بڑا انعام ہے۔ عہدہ عطا فرمایا، بہت بڑا انعام ہے۔ عزت عطا فرمائی، بہت بڑا انعام ہے۔ شہرت عطا فرمائی، بہت بڑا انعام ہے۔ وقار عطا فرمایا، بہت بڑا انعام ہے۔ مال و دولت، سیم و زر، جاہ و جلال، وزارت، سفارت، سب کچھ عطا فرمایا۔ سیرت، صورت، کردار، گفتار، سب کچھ عطا کیتا ہے۔ یہ رب دا بہت بڑا انعام ہے، تو پھر ہر بندہ ہی انعام یافتہ بیٹھا ہے۔ یا اللہ کدے نقشے قدم تے چلنا ہے؟ زمیندار دے پیچھے، ڈیرے دار دے پیچھے، بہت بڑے جگیردار دے پیچھے نہیں، ان معاملہ نہیں حل ہوئے گا۔ آمینہ دے لال نبیوں دے تاجدار دی زبان ہے، کلام خدا دا زبان مصطفیٰ دی ہے۔ فرمایا انعمت علیہم، انہاں لوگاں نے نقشے قدم تے چلا جنہاں تے رب دا انعام ہو گیا ہے۔ بولیے ذرا، جنہاں تے رب دا، پھر بولیے ذرا، جنہاں تے رب دا انعام ہو گیا ہے۔ ہر بندہ رب دے دربار انعام یافتہ بیٹھا ہے۔ مالک دے دربار چو پوچھنے 10 بچہ مالک کائنات انہاں لوگوں دی نشاندہی کیا ہے؟ مالک جو تیرے دربار انعام یافتہ لوگ نے، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں میری تابعداری کرن تے میرے محبوب دی تابعداری کرن۔ اور پھر انہوں نے بچوں لوگ کون لے؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، پھر نبیوں دی جماعت، اور پھر فرمایا صدیقین دی جماعت، پھر شہداء، اور پھر اللہ دے ولیوں دی جماعت۔ بولیے ذرا، اللہ دے ولیوں صالحین سے مراد، فرمایا اللہ دے ولیوں دی جماعت ہے جنہاں دے نقشے قدم تے چلن دا بندہ نماز دی صورت دے اندر اللہ دے دربار دے اندر دستبرد کرتا ہے۔ اتنے میں ویسے بہت بڑے روحانی اور علمی گھرانے دے اندر بیٹھ کے الحمدللہ اور سارے لوگوں دے اندر بیٹھ کے بات کرنا، یقیناً بندہ اپنے اپنے بڑا محتاط انداز دے نال زبان چلان دی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر میں اس حوالے دے نال ذمہ داری دے نال بھی بیٹھا کہ سلسلہ چشتیہ فریدیہ ہوئے جنہاں دے ٹکڑے جامعہ فریدیہ دے اندر 8 سال کھاندہ رہا۔ بابا فرید دے ناتے نہیں جے بولے تو کی دے ناتے بولے؟ محسوس نہ کرنا، مہربانی میرے پیر بھائی بیٹھے ہو، میرا حق بنتا ہے کہ ذرا جتنے سبحان اللہ دے حوالے نہ تسی کنجوسی کرو گے، میں تربیت بھی کر سکنا لیکن میں اپنی رائے بھی پیش کر سکنا۔ اونچی کہیے ذرا سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ چونکہ لونا صاحب نے بڑا زبردست پڑھیا،
بابا فرید دا ایک ملنگ کسی محفل سے بیٹھا ہوئے نا، ایک ملنگ حق فرید یا فرید نعرے وہ نہیں رکن دینا، وہ نہیں رکن دینا تے سارے فریدی تے چشتی بیٹھے ہوئے نے. بڑی مہربانی نعرے دے کسی بھی کھاتے جو پابندی نہیں ہے، اگر ہوئے گی تو پھر جواب دینے لیے اسی بیٹھے ہوئے ہیں. بس اتنی ذرا ذمہ داری مہربانی نہیں. یہ ساڈا کرنٹ بھی ہے تے میرے پیشوا دا، میرے راہبر دا، میرے مرشد دا نعرہ لگ جائے تو ذرا اور روحانی طاقت مل جاتی ہے. کہ آپ نے پڑھا جس انداز میں پڑھا کسی نے نعرہ نہیں لگایا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ محبت کے بغیر بیٹھے ہیں، مگر یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو صحت دے اور تندرستی دے. عزیزان محترم جو میں عرض کرنے جا رہے ہیں، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، نماز دی اندر 5-4 منٹ دینا. پھر انشاءاللہ فریدی رنگ میں سریلا تے نہیں ہے، سریلے تے رونا صاحب نے مہاراج جو بابا فرید باغ کے ٹکڑے تے جو سر مل گئی، اللہ کرے میں اس سر دا قائل ہاں، اللہ کرے سانو حسنین دے نانا دے درد دی سر مل جائے، ابو بکر دی صداقت دی سر مل جائے، عمر دے درد دی سر مل جائے، عثمان غنی دی شرافت دی سر مل جائے، جناب مولا مرتضی شیر خدا، نفس رسول، زوج بطول، عاشق رسول، حسنین دے ابا، سیدہ کائنات دے سرتاج مند دے درد دی سر مل جائے. مگر میں جو عرض کرنے جا رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہر بندہ نماز پڑھتا ہے کسی بھی مسلک کسی مکتبہ فکر نال تعلق رکھنے والا بندہ جدوں نماز پڑھتا ہے، نماز دے اندر کہتا ہے یا اللہ مینوں سیدھے رستے دے چلا. سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ میں اونچی بولیے گا، مینوں سیدھے رستے دے اوپر چلا. آپ میں سوال کرا، علامہ امانت علی کوثر صاحب بڑے بھائی تشریف فرما نے، علامہ صاحب کیا نماز آپ پڑھ رہے ہیں یہ سیدھا رستہ نہیں ہے؟ بولیے نا ذرا، نماز سیدھا رستہ ہے. کوئی بندہ فتویٰ نہیں لگایا کوئی یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ سیدھے رستے کے اوپر نہیں ہے. توجہ فرماؤ، سیدھا رستہ ہے، پراپر نماز صراط مستقیم ہے، مگر نماز کے اندر کیڑا سیدھا رستہ ہے جنہاں اندر رب کعبہ دے رہے ہیں کہ فرمایا نمازی صوفی حاجی غازی میرے دربار فرمایا آ کے میری ذات نال گفتگو کرن والے، فرمایا نماز تے پڑھ دے پیا اے دے اندر بھی ایک سیدھا رستہ ہے. یا اللہ او کیڑا؟ فرمایا میرے پاک بندیاں دا سیدھا رستہ ہے، جدوں تک انہاں دا وسیلہ انہاں دا دامن نہیں پکڑے گا نماز دے اندر بھی بیڑا پار نہیں ہوئے گا. صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا انہاں لوگوں دا نقش قدم تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہو گیا ہے. بولیے ذرا، جنہاں تے تیرا انعام ہو گیا ہے. حضور ایک دو جملے چلتے ذرا میں تربیتی حوالے دے اور جملے مد نظر رکھتے ہوئے میں وہ جواب دینا چاہ رہا ہوں. مولانا صاحب کچھ ہلکے اندر سوال اٹھتے رہے کہ جناب آپ جب کوئی چیز کسی اللہ کے بندے سے منسوخ کر دیتے ہیں تو وہ معاذاللہ حرام ہو جاتی ہے. یہ آپ نے بھی سنا، ہم تو پھر اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ. جواب بھی دیتے ہیں ہر میدان میں کہ جو کسی چیز یعنی اس سے مراد وہ اللہ کے ولی لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہ شہنشاہ بغداد 11ویں شریف ہے، یہ حضور فرید الدین کا عرس پاک ہے، یہ ان کے نام کا لنگر ہے، یہ داتا علی حجویری کے نام کا لنگر ہے، یہ حضور جناب خواجہ نظام الدین اجمیری کے نام کا لنگر ہے، خواجہ معین الدین اجمیری کے نام کا لنگر ہے. یہ فرمایا حرام ہو جاتا ہے. تو سوال تو ہمارا بھی بنتا ہے، یہ لنگر تو آپ کے نزدیک حرام ہو گیا جب آپ نماز کے اندر رہ کر آپ نسبت کی دعا کرتے ہیں. مہربانی کریں، آپ نسبت کی دعا کرتے ہیں اور جب تک آپ نسبت کی درخواست رب کے دربار میں نہ کریں آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی. تو ماننا پڑے گا اگر نسبت کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی تو نسبت کے بغیر ہمارا ایمان کیسے قبول ہوگا؟ حضرات گرامی فرمایا نسبت دے اعتبار دینا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. نماز دے اندر آ کے بندہ تکبر کی دنیا چلا جائے کہ میں بہت بڑے سیدھے رستے تے آ گیا. فرمایا جتنی دیر تک اللہ دے کامل ولیاں دا رستہ اختیار نہیں کرو گے نماز مکمل ہوندی. بولیے ذرا، نماز مکمل ہوندی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس آستانے دے اوپر کوٹ ممتاز لشاری دے اندر حضور دے دیوانے بڑی تعداد دے اندر عرس پاک پنج پیر دا آج
وسیلہ اختیار کر دینے پہ، کیونکہ ساڈا ایمان ہے وسیلے دے نال دنیا چ بھی بیڑا پار ہے، قبر دے اندر بھی پار ہے، حشر دے اندر بھی پار ہے۔ بولیے ذرا، حشر کے اندر بھی پار ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کل اناس، فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا قیامت والے دن فرمایا تو انہوں اپنے امامہ دے نام دے نال پکارا جائے گا، یعنی اس سے مراد علماء نے اور مفسرین نے جو لیا ہے وہ فرمایا تمہارے روحانی پیشوا ہے، ان کے نام پر میدان حشر میں بھی اعلان ہوگا کہ آؤ بابا فرید الدین کے ماننے والوں ادھر آ جاؤ، خواجہ معین الدین اجمیری کے ماننے والوں ادھر آ جاؤ، حضرت قبلہ پیر علی احمد صابر کے ماننے والوں ادھر آ جاؤ، بابا فرید الدین کے ماننے والوں ادھر آ جاؤ۔ قیامت کے دن اگر اعلان ہوگا تو قبر میں بھی انہی کی نسبت سے بیڑا پار ہوگا، اعلان ہوگا حضرت محترم کل اناس یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ فرمایا تمہیں اپنے اماموں کے ساتھ یعنی روحانی پیشواؤں کے ساتھ ان کے ناموں کے ساتھ تمہیں میدان حشر میں پکارا جائے گا، پھر مننا پائے گا۔ اے فرمایا نبی دے غلامہ دا مقام ہے تے نبیوں دے تاجدار دا کی مقام ہوئے گا، انہاں دی نسبت دا کی مقام ہوئے گا۔ اگلی بات جو احباب تک میں لے جانا چاہ رہے ہیں، حضور فرید پاک حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں ذرا پنج پیر دے حوالے دے پنج چار کرامت احباب دے سامنے رکھ کے اجازت لینا چاہ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دوسری آیت پڑھی فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے، او دے رسول بھی تہاڈے مددگار نے۔ فرمایا والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور قائم کرتے رہے نماز، ادا کرتے رہے زکاة اور رکوع کرتے رہے، انہوں نے تعارف کرا دیتا گیا کہ اہل سنت دے پیر، اہل سنت دے اولیاء، حضور دے غلام، فرمایا بے نمازی نہیں، شریعت دی حداں نو مسمار نہیں کرتے بلکہ شریعت دی حداں دے محافظ۔ بولیے اللہ کی شریعت کے پابند ہمارے پیران عظام، ہم کسی بھی ایسے پیر کی نہ تائید کرتے ہیں جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا، جس کا تعلق یہاں دیکھیں، چلیں میں لمبی بات نہیں کرتا، آپ نے جس پیر کی ہاتھ پر آپ نے بیعت کر رکھی ہے، بولیے ان کی صورت دیکھتے ہوئے تمہیں اللہ یاد نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ کہہ دیجیے ذرا، اونچی میں میدان میں بیٹھا ہوں، اسی کہہ دیجیے ذرا، خدا نظر نہیں ہے، یہ ہمارے عقائد، ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے اور حضور کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھو خدا نظر آ جائے۔ بولیے ذرا، جس کے چہرے کو دیکھو خدا نظر آ جائے۔ اس سے مراد انوار و تجلیات کا مرکز نظر آئے، حضور کا ذکر کیا جائے تو آنکھوں سے عشق مصطفیٰ کے آنسو ٹپکتے نظر آئے، فرمایا اور ان کے ہر کردار سے مصطفیٰ کا کردار نظر آئے، اور یہ ذرا حضور کا کردار نظر آئے۔ وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی جن کے چہرے کو دیکھو۔ آپ نے خواجہ غلام فرید کوٹ بیٹھن کے پیر کو پڑھا، انہوں نے بھی اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ فرماتے سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، اچھا کہو نا ذرا سبحان اللہ، سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، اللہ والقرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ بولیے ذرا، اللہ والقرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے دربار کے اندر 10 وقت سانس کرنے ہیں، آپ نے اپنے پیر دی صورت رکے میں بیٹھے ہیں۔ بولیے ذرا، اپنے پیر دی صورت۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت بابا فرید الدین کے ہاں جلوہ کر رہے، بولیے نا، آپ جلوہ کر رہے، ساری رات پیر اور مرید عبادت کر دے رہے، کچھ دیر آرام کرنا چاہا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے، تے فرید پاک ساری رات جاگ کے اپنے مرشد کا دیدار کر دے رہے۔ بولیے ذرا، دیدار کر دے رہے، عقل نے آکھیا آرام کر لے، تھوڑی دیر آرام کر لے، عشق نے آکھیا جاگ کی گزار، آج جاگن دا مول سائیں پا دے رہے، اور ساری رات اپنے پیر کا دیدار کرتے رہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی پچھلی رات دا پہرے جدے متعلق حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے فرمایا رات پوے تاں بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تاں
بے دردانو نیند پیاری یادے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے آپ اس دے تحت آپ جاگ رہے ہیں ساری رات اپنے مرشد کا دیدار کرتے رہے اور پیر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ نے آنکھیں کھولی ہیں آپ نے فرمایا فرید جی حضور کی حکم ہے فرمایا میں نماز تہجد پڑھنا چاہ رہے ہیں بولیے ذرا کی کرنا چاہ رہے ہیں نماز تہجد ادا کرنا چاہ رہے ہیں فرمایا وضو کے لیے پانی چاہیے 700 سال پہلے کا ایک واقعہ تاریخ گواہ ہے بہت بڑا پرانا واقعہ ہے تو فرمایا فرید پاک اٹھے آپ ایک چشمے دے گئے پانی تلاش کیتا جدو ہاتھ ہمارے ٹھنکریاں بجی ہوئی ہیں برف دے ہمارے شدید سردی شدت سردی ٹھنکری پانی نظر نہ آیا آپ اٹھے آپ نے ایک بستی دا رخ کیتا اور تشریف لے کے دروازہ کھٹکایا ایک خاتون باہر آئی اس نقطے کے اوپر بہت بڑا غور کرنا ہے جو علماء جس انداز میں بیان کر کے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کا اپنا ذہن ہے میرا اپنا ذہن ہے تو کوشش کروں گا میں ان سے جھگڑا نہ کروں میں اپنی رائے پیش کروں ہر عقل مند ذرا اشارہ کافی ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے سنیے مہمانی صاحب یہ بہت قابل توجہ جملہ ہے فرمایا کہ خاتون باہر آئی حضرت بابا فرید الدین مسعود کے شکر رحمت اللہ علیہ دے چہرے نو ویکھیا اور دیکھتی رہ گئی سبحان اللہ ہولی دیکھتی رہ گئی بس لوگوں نے جب یہاں بیان کیا تو آگے گزر گئے تو زیادتی کرتی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کو دیکھتی رہ گئی وہ صرف فرید کے چہرے کو نہیں دیکھتی رہ گئی وہ اس انوار و تجلیات کو دیکھتی رہ گئی جدا تعارف میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ دا ولی وہ ہوتا ہے جن دیکھو تے خدا نظر آ جائے وہ خدا دے جلوے دیکھ رہی ہے مولانا نے تو صرف اتنی بات کر دی کہ وہ بس خود دیکھتی رہ گئی نہیں فرید آنکھ تیری بڑی سونی نہیں میرا بھی ایمان ہے اللہ دے ولی دی آنکھ سونی ہوتی ہے کیونکہ آنکھ آدھی ہوتی طاقت خدا دی ہوتی ہے فرمایا چہرہ آدھا ہوتا ہے انوار و تجلیات خدا دی ہوتی ہے ہاتھ اللہ دے ولی دا ہوتا ہے طاقت خدا دی ہوتی ہے پیر اللہ دے ولی دے ہوتے ہیں طاقت خدا دی ہوتی ہے زبان اللہ دے ولی دی ہوتی ہے طاقت خدا دی ہوتی ہے جنہیں جسم دے اندر طاقت خدا دی ہوتے ہیں اور نہ ایتھے مردے نے نہ قبر میں جا کے مرے جنہوں نے جسم میں صلی نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی حاجہ کتب فرید علامہ امانت علی کوثر صاحب یہ حضور علیہ وسلم میں یہ حدیث ہے میرے نبی حدیث قدسی ہے بخاری شریف کا حوالہ ہے سنیے ذرا سورج کو چاند دکھانے کے مترادف ہے آپ تو سمجھتے ہیں حافظ ہیں آپ لوگ بیٹھے یہ حدیثیں سن کر علماء سے کہ فرمایا جو بندہ عبادت میں اضافہ کرتا ہے نوافل پڑھتا ہے اللہ کا قرب خاص مل جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میں اودی اکھاں بن جانا جی دے نالوں ویکھیا کردا ہے تسی ہن سبحان اللہ خود اگلی گل میں کرانا اے رب دا فرمان ہے تے زبان مصطفیٰ دی ہے کہ فرمایا پھر او دی آنکھ میں بن جایا کردا کہ فرمایا پھر او دے ہاتھ میں بن جایا کردا توجہ فرما ذرا جدی آنکھ علامہ امانت علی کوثر صاحب خدا دی آنکھ ہوے او بیٹھا کوٹ ممتاز لشاری دی اندر ہوے خدا دی عزت دی قسم خدا دی جو طاقت ہے او کسے نرو دیوار دی محتاج نہیں کسے پردے دی محتاج نہیں اور جتھے بیٹھا ہوئے چاروں طبقوں دے سامنے روشن کر دیتے جاتے پیران دے پیر دا فرمانے مریدی بلی مشرق بانا بالمغرب فرمایا میرا مرید مشرق سے ہوئے میں مغرب سے بیٹھا ہوں یاد کرنا ہودا کم میں مدد کرنا میرا کام ہے بولیے ذرا مدد کرنا میرا کام ہے یہ آپ کو میں نے بڑا سمپل سا حوالہ دے دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی دیکھتے نہیں ہیں اللہ کے ولی سنتے نہیں ہیں وہ کن کی بات کر رہا ہے جن کے متعلق اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ ان کی آنکھ خدا کی آنکھ ہوتی ہے تو حضرت آپ بتائیں جن کی آنکھ میں خدا کی طاقت ہو آپ اس کو باؤنڈ کرنے جا رہے ہیں آپ ان کو مختصر کرنے جا رہے ہیں اس طاقت کو آپ کمزور کرنے جا رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ طاقت جو خدا کی طاقت ہے وہ باز اللہ کا جس کے سارے جسم میں طاقت خدا کی وہ اللہ کا ولی مر کیسے سکتا ہے بولیے ذرا وہ اللہ کا ولی مر کیسے سکتا ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ولی اللہ نے مرنے نہیں اسی کہیے ذرا سبحان اللہ پھر کہیے ذرا سبحان اللہ
سریلے بندے بیٹھے ذرا جناب تھوڑا جا کھولنا مہربانی اللہ مولانا صاحب سے اشارہ فرما رہے ہیں فریدی رنگ میں چلے سور میں تو نہیں کہتا اسی کہیے ذرا سبحان اللہ آمینہ دے لال نبیاں دے تاجدار فتوحا دے مکھڑے والے واللہل دی ظلفہ والے مشمل دی کمبل والے مندشر دی چادر والے ارے تاہا دے تاج والے ملکہ دے لاج والے حسنین کریمین کمرین منیرین ذکرین تکبین طاہرین ظاہرین باہرین عظیمین کریمین شریفین دے نانا پاک ابو بکر دے پیر عمر پاک دے رہبر ذکرین دے ہادی مولا علی دے پیشوا ساری کائنات دے دستگیر امت دے غم خارن دے لجپال نبیان دے تاجدار دی زبان دے رب دا قرآن جاری ہے اللہ نے قرآن دے مریدان فرمائی اہدنا الصراط المستقیم کتے اللہ نے اعلان فرمائی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ نے قرآن کے اندر اپنے ولیاں دا مقام اس اللہ کے اندر بیان فرمایا کتنے مالک کائنات نے اعلان فرمائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ حضور بابا فرید الدین مسعود سے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے پیر دا دیدار کرتے نے پہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھم دے پیر آئے آپ نے قلم چلائی زبان حال دنال فرمائے آپ کی فرمو دے میں صورت رحمان ہے اے تصویر میرے پیر کی اور کوئی زبان خاموش نہ رہے ہر بندہ نبی دی تابعداری دے اندر بیٹھا ہے اپنے پیرہ دا دیدار کر دے ہو پہ اللہ دے بنیاں دی معیت دے اندر بیٹھے ہوئے ہو پاکہ دا ذکر پہ کر دے ہو مل کے محبت نہ پڑیے ذرا صورت رحمان ہے اے تصویر میرے پیر کی پڑھیے ذرا جی اللہ مل قرآن ہے اے تقریر میرے پیر کی اسے صورت دا دیدارہ حضرت بابا فرید الدین پہ کر دیں جناب خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا پانی لے کے آؤ حضور فرید الدین آپ ایک بستی دے بچ آئے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ایک خاتون باہر آ گئی آپ نے آپ کے مکھڑے نو دیکھیا آپ نے چہرے نو دیکھتی رہ گئی آپ نے فرمایا بی بی آج میرا پیر میرے گھر آیا ہوا ہے آج خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج میرے مہمان نے فرمایا پانی گرم چاہیے میں اپنے پیر نو وضو کروانا چاہنا بی بی نے کیا فرمایا پانی مل ملے گا پانی قیمت نال ملے گا پانی دی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پہ گئی عقل نے آکھیا نانا جاؤ ٹھنڈا پانی لے آؤ عشق نے آکھیا آج کیڑی بھی قیمت منگے فرید ادا کرنا تیرا کام ہے آج مل پونا تیرے سائیاں دا کام سے آج قیمت ادا کرنا تیرا کام ہے آپ نے پوچھا خاتون بی بی قیمت کی چاہیے بی بی نے کیا اے جڑی تہاڈی اکھ اے دے دیو پانی لے لو آپ نے فرمایا بی بی کوئی آلہ لیا کوئی داتری کسی کہاڑی کوئی چیز چھری لیا بی بی چھری لے کے آ گئی آپ نے فرمایا کسے کو مشورہ نہیں لیا معروف واقعہ ان فرمایا اکھ دی اندر مار کے ان ڈیلا باہر کٹیا ڈیلا فرمایا بی بی نو دے چھڑیا تے پانی لے لیا کھچ کے اپنے پٹی بن لی جدو واپس آئے پانی گرم لے کے خواجہ بختیار کاکی ان وضو فرمان لگے اللہ رب العالمین نے فرمایا بختیار عرض کی دیئے یا مولا فرمایا پہلے
وضو نہیں پہلے فرید دے مکھڑے والے تک بڑی قیمت دے کے اج پانی لے کے آیا ہے ان بختیار کاکی نے فرید پاک کر ویکھیا آپ نے فرمایا فرید پہلے گیا ہے اکھاں ٹھیک نے ہن پٹی بن کے آیا ہے عرض کیتی حضور اکھ آئی ہوئی ہے یعنی اکھ خراب ہے میرے آقا جناب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ مسکرائے آپ نے فرمایا اے فرید پھر پریشان کا دے لئی ہے اکھ آئی ہوئی ہے پٹی کھول جدو پٹی کھولی ہے دیکھیا تے اکھ آئی ہوئی محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید پٹی بنی ہے ادھر گیا ٹھیک گیا ان کی معاملہ عرض کی تھی سونے اکھ آئی ہوئی ہے جویں بچپن جب اپنے بچیاں دی اکھاں خراب ہو جان اپنے پنجابی دا جملہ چلتا ہے کہ اکھاں آئیاں ہوئی ہیں خراب اکھاں اسی انداز بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب لوگ جی بچے دی اکھاں آئیاں ہوئی ہیں فرید پاک دے منہ میں جملہ ہی نکلا کہ حضور میری اکھ آئی ہوئی ہے آپ نے مسکرا کے دیکھا آپ دے مرشد کامل خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا فرید دی اکھ آئی ہوئی ہے میری پریشانی کا دی ہے کھولنا ذرا پٹی جدو کھولی تے دیکھیا اکھ آئی ہوئی ہے نہیں اونچی کہو نا ذرا سبحان اللہ بولیے ذرا اکھ بولیے اکھ آئی ہوئی ہے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ نے اپنے مرید دی اکھ واپس لوٹا سکتے ہیں تے اینا فقیراں تے مسکیناں دیاں دعاواں نہیں قبول کروا سکتے اونچی کہنا ذرا سبحان اللہ توجہ کر ذرا یہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا یہ اختیار ہے لوگ حضور کے اختیار پر بک رہے ہیں میں بس اتنا ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ اللہ کے نبی کے ولیوں کا اختیار ہے نبیوں کے تاجدار کے اختیار کا کیا عالم ہے حضور کے اختیار کا کیا عالم ہے یہ اللہ کے ولیوں کا اختیار ہے اس سے لئی تے پنجابی دے شہر نے کیا نہ چھیڑ نہ چپ کیتے آنے کولوں دی لنگ جا چل جا کچھ ہی کہنا ذرا سبحان اللہ نہ چھیڑے نہ چپ کیتے آنے کولوں دی لنگ جا چپ کر کے جنہ دی اکھ نہیں مر سکتی انہاں دا جسم سے نہیں مر سکتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا بولو ذرا کفن میلا بابا فرید من نہ لیو ذمہ دار علامہ مرتب صاحب اب بڑا سفر کر کے آئیں چنین سے پچھلے دنوں میرا بھی بابا بس پڑ گیا وہاں پہ وہ اب کے وہاں بستی ہے قصبہ وہاں پہ خطاب تھا میرا بہت گندہ سفر کیا وہاں لیکن آپ نے مجھے پتہ اندازہ ہے آپ بڑے لمبا سفر کر کے آئے اور آپ بڑی ذمہ داری سے سن بھی رہے ہیں آپ ٹیمپریری نعت خان نہیں لگتے آپ سمجھ آئے نعت خان کو جو آپ حالات ہوتے ہیں وہ آپ کو تو پتہ ہے سننے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا مگر ہمارے مسلک کا وہ نعت خان جس کے پاس سننے کا بھی وقت ہے سنانے کا بھی ہے وہ ہمارے سارے گدھا ہے کیونکہ آقا کا مقدار کا گدھا ہے بولیے ذرا آقا کے در کا اونچی بولو آقا کے در کا وہ گدھا ہے میں حضور کچھ 2 سال پہلے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں بہشتی دروازہ گزرنے گیا کچھ ساتھی میرے ساتھ سینئر تھے جو زیادہ پڑھے لکھے تھے وہ بھی ظاہری بات ہے عقیدے کے ساتھ آئے تھے بہشتی دروازہ گزرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ فریدی صاحب ہمارے علاقے کے خادم ہیں علماء کے آپ پر ایک سوال ہے ہم جب سے آئے ہیں پاک پتن میں انٹر ہوئے ہیں تو جتنا سفر ہم نے طے کیا ہے دربار شریف پر ایک ہی نعرہ ہم نے سنا ہے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید میں امید رکھتا ہوں یہ جواب سن کر آپ بھی انشاءاللہ اسی میں حق فرید یہ سوال بھی بنتا ہے کہ فریدی صاحب جدوں دے آیا حق فرید چونکہ نعرے اسی بھی ہوندے رہے جڑے سی تواڈے تے سوال کرنے پے نعرے اسی بھی لگا رہے ہیں لاہور تو چلے ہیں اور آستانے تے آیا نعرے سنتے بھی آیا لاندے بھی آیا مگر سوال کیا ہے لوگ نعرہ تکبیر کیوں نہیں لگا رہے نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا رہے اور حق فرید یا فرید معاملہ کیا ہے میرے وجدان نے تو علامہ صاحب یہی جملہ پیش کیا کہ میں تو یوں محسوس کرتا ہوں اللہ نے اعلان فرمایا فذکرونی اذکرکم تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرا رب اپنے بندے نو آندا ہے تے فرید نے جنگلاں وچ خدا نو یاد کیتا بیلیاں وچ خدا نو یاد کیتا خلوت نشین خدا نو یاد کیتا دوستاں والے داراں وچ مریداں وچ عقیدت منداں وچ ہر مقام تے صبح دوپہر صبح شام رات خدا نو یاد کیتا ہے اللہ نے فرمایا فرید
فرید میں حضور اینا کو جواب دے سکیا میں کیا رب نے اپنا وعدہ وفا کیتا ہے اپنے بندیاں دی زبان سے فرید فرید کروا کہ فرید تو رب رب کرتا رہا فذکرونی اذکرکم دی ریٹ لگا کے صبح شام 12 سال کچی تنگ تے لٹک کے تو رب رب کرتا رہا فرید قیامت تک ان زمانہ حق فرید یا فرید نعرے گا زمانہ قیامت تک دے رہے حق فرید اور یا فرید سبحان اللہ میں عالم نہیں ہوں میں نے جواب نہیں دے دیا جواب میں نے ذمہ داری سے دیا ہے آپ پر جب بندہ کوئی زبان کسے تو آپ یہ جواب ذمہ داری سے دیں آپ دیں آپ بتائیں کہ ہم اپنے پیروں کے پاس گئے تھے ہم نے طالب علم سے سنا اور انہوں نے یہ کہا کہ فذکرونی اذکرکم کے تحت فرید رب رب کرتا رہا اور رب نے پھر زمانے نو آکھے اور تسی فرید فرید کرو گے اسی کہیے ذرا سبحان اللہ حضرات گرامی یہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دا مقام حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ چلے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دیدار کرنے اور ادب دل علا کے آپ سیڑھیاں دے اوپر بیٹھ کے ڈکیاں جس کو تو سارے بول دیا ڈکیاں دے اوپر بیٹھ گیا کہ سیڑھیاں دے اوپر آپ سیڑھیاں پہلے ڈکیاں چل دیا اتنے آ کے بیٹھ گئے مرید آ رہے ہیں کوئی پیر دے کے جا رہا ہے کوئی ٹھنڈے مارتا جا رہا ہے کوئی دھکے مارتا جا رہا ہے چونکہ کسی نے دیکھا نا ملنگ بیٹھا ہے کوئی مسکین بیٹھا ہے کوئی درویش بیٹھا ہے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون بیٹھا ہے بس کچھ وقت گزریا فرید الدین نے فرمایا حضور بابا فرید الدین نے فرمایا جاؤ میرا ایک کبوتر اڑ کے آیا جائے کہ او سیڑھیاں سے بیٹھا جائے جاؤ انہوں میرے کو لے کے آؤ ہائے 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 نہیں ہلے نہیں ہو یار مہربانی جاؤ میرا کبوتر اڑ کے آیا ہے فرمایا جاؤ لوگ تھکے تھوڑے دے رہے ہیں ٹھٹے مار رہے ہیں لوگوں نے اندازہ علم نہیں کہ سیڑھیاں تے پہلا را کون ہے اور رب دا بھی محبوب ہے محمد عربی دا بھی محبوب ہے فرید الدین دا بھی محبوب ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی توجہ فرمائے ذرا ان کو لقب اس حوالے سے ملا آپ کے سامنے اور میرے سامنے بھی اتفاق سے حضرت مخدوم پیر علاؤالدین علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ آپ کا نام اس میں گرامی بھی ہے رشتے کے اعتبار سے جو میں نے پڑھا اور سنا اور آپ حضرات نے بھی سنا بابا فرید الدین کے بھانجے اور آپ کی ہمشیرہ آپ کو لے کر آ گئی آپ کے دربار میں کہ حضور آپ پر ان کو روحانی فیض سے ذرا فیض جاب فرما دے اور روحانی فیض سے ذرا مہربانی فرمائے اس کو ذرا آپ نے فرمایا اور آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ بڑا شرمیلا سا ہے بیٹا اس کی اداؤں کا ماں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے تو آپ ذرا مہربانی کرنا اس کا کھانے کا ذرا لنگر کا زیادہ خیال رکھنا آپ نے اپنی ہمشیرہ کی موجودگی میں لنگر کھانے کی چابی آپ نے فرمایا یہ علی احمد یہ آپ کے سپرد کرتے ہیں آپ جانے اور لنگر کھانا جانے بولیے ذرا آپ جانے اور آپ کا لنگر کھانا جانے 6 مہینے گزرے ماں وطن واپس ہٹی اپنے پتر کو ملنے لگے جب واپس آئی آ کے دیکھیا بیٹا پہلے دن اس کو زیادہ کمزور نظر آیا ویک محسوس ہویا اوندے ہی علامہ دیتا حضور اپنے بھائی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہ بھائی جان میں تے کہہ کے گئی ہے انہیں کھان پین کا زیادہ خیال رکھنا یہ تے بھوکا رہ کے اتنا کمزور ہو گیا آپ نے فرمایا یہ کو نہیں پوچھ رہا تاری موجودگی سی میں انہوں چابیاں سے لے چلی آئی کھاندہ رہا یا نہیں کھاندہ رہا اے جانے دا معاملہ جانے آپ نے بلایا ادھر آنا تو کھاندہ نہیں رہا فرمایا اماں نہیں سبحان اللہ اماں نہیں میں کسے منع کیتا اماں نہیں فرمایا پھر جدو چابیاں تیرے کو اختیار تیرے کو تقسیم کرن دا کھان دا کھلان دا معاملہ کیا ہے فرمایا اماں فرق بس اتنا ہاں جدو سائیاں چابیاں دیتیاں ہاں اونا اے نہیں تھی آکھیا کھانا ہی آپ نے چابیاں دیتیاں چابیاں دا رکھوالا ہے اس لئی جدو تک کھان دا آڈر نہ ملدا قیامت تک دلے ریدی آمد سے طرح ہی سمجھ 6 مہینے تک کچھ کھایا نہیں بولیے ذرا 6 مہینے تک کچھ بولیے ذرا کھایا اتھے ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہے حضور اللہ دے ولی اپنے نستے لئی نہ کھاندے نے نہ پیندے نے او کھاندے بھی رب دی رضا دے لئی نے پیندے بھی رب دی رضا دے لئی
اگر اپنے نفس نہیں کھاتے ہوں تو پھر تو یہ بندہ ایک ہفتہ بھی بھوک کے بغیر کیسے زندہ رہتا ہے؟ آپ بتائیں ذرا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور سنیے ذرا، اللہ کا ولی وہ ہے، اور سنیے جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اس دن سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے صابر پیا کا لقب دیا تھا۔ اچھی کہیے ذرا سبحان اللہ۔ صابر پیا کا آپ کو لقب یہ ملا ہوا ہے۔ سے اگلی بات جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا، اللہ کے ولی کی آخری بات، اس کے بعد اجازت، چونکہ اشارہ کنارہ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں ذرا اصول کے مطابق ہی آپ بڑی ذمہ داری سے سن رہے ہیں۔ اللہ کا ایک ولی دہلی کے کنارے پہ دریائے دجلہ کے کنارے پر رہتا ہے، ایک ادھر کنارے ایک دوسرے کنارے پہ رہتا ہے۔ اس اللہ دے ولی نے ایک دن تیاری کی تھی، انہیں کہ چلو اپنی بیوی نو کیا پانگی، اپنا ایک دوست ہے چونکہ چنگیاں دے چنگی بیلی ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا انہوں چل کے ملیے، گھر کچھ پکا لئیے۔ وہ حلوہ بڑے شوق نال کھاندے، حلوہ میاں بیوی نے تیار کیتا، پرات حلوے دی لئی تے آئے جدو دریائے دجلہ دے بالکل قریب یعنی کنارے تے آئے تے عبادت دا وقت ہو گیا۔ اللہ دے ولی نے اپنی زوجہ نے واقعہ بالکل سماعت کرنا ذمہ داری نال، اللہ دے ولی نے اپنی بیوی نو کیا کہ جاؤ دریا کراس کرو، فلاں مقام تے اللہ دا ولی بیٹھا ہے گا، انہوں میرا گفٹ بھی پیش کرنا، میرا سلام بھی دینا تے دعا دے واسطے نہیں کہہ دینا۔ بی بی نے پوچھا دریا ہے، پل نہیں، کشتی نہیں، کوئی سہارا آسرا بظاہر نہیں، تو کس طرح دریا کراس کیتا جائے؟ اللہ دے ولی نے فرمایا جب دریا دے کنارے تے پہنچے، دریا نو کہنا اے دریا نو رستہ دے دے، میں نو انہیں بھیجا جن نے اج تک میں نو ہاتھ نہیں لایا۔ سبحان اللہ جی۔ بی بی حیران ہو گئی، انہیں پرات دے ماری، انہیں کہا اللہ دے ولی ہو تم نے جھوٹ بول دے نہیں، میں تو اڈی بیوی ہاں، میرا نکاح ہے، حقوق زوجیت ادا ہوئے، اولاد پیدا ہوئی، اور تسی فرما رہے ہو جا دریا نو کہہ دے میں نو رستہ دے دے، میں نو انہیں کہا جن نے آج تک میں نو ہاتھ نہیں لایا، جنہیں میں نو آج تک ہاتھ نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا میرے نال مناظرہ کرنا یا کرامت میں جاؤ دریا نو کہہ دو، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ دے ولی دی زوجہ محترمہ آپ آئیاں دریا دے کنارے تھے، آ کے کہا دریا میں نو رستہ دے دے، دریا اپنی آب و تاب کے نال پوری مستی کیفیت دے نال چل دے پہ لہرا بڑے انداز دے نال چل رہی ہے، میں نو رستہ دے دے، میں نو انہیں کلیا جن نے میں نو آج تک ہاتھ نہیں لایا۔ بولیے ذرا، جن نے آج تک میں نو دریا ادائی تک۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم، بولیے ذرا دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضور وہ بھی ایک دریا راستہ سے بی بی گئی اور اگے اللہ دا ولی اور دی زوجہ محترمہ بیٹھے نے، سلام پیش کیتا، پیغام دیتا اور حلوے دی پرات دیتی۔ اللہ دے ولی نے پوری حلوے دی پرات کھا دی اور کھان دے بعد وہ عبادت اندر مصروف ہو گیا۔ بی بی نے خالی پرات سر سے رکھی، واپس ٹرن لگی تے دماغ کے اندر بات آئی کہ میں آن دا راہ تے پوچھ لیا تے واپس جان دا پوچھے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھی طرح سبحان اللہ، تھوڑا سا آن دا تے میں پوچھ لیا راہ، واپس جاننا میں پوچھیا ہی نہیں۔ اللہ دے ولی نے سلام پھیرے، انہیں کیا ہوندا، انہیں دس چھڑیا جاندا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان سے اظہار بھی کیا، دماغ میں بات کہی، دماغ میں بات سوچی تو اللہ کا ولی جانتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ کے ولی دلوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء نے فرمایا، علماء نے فرمایا اور تاکید کیے کہ جب اہل اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو دل کو سنبھال کے بیٹھا کرو، جب علم والوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو تب فرمایا اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھا کرو، کیونکہ علم والے تمہارے علم پر نگاہ رکھتے ہیں اور اللہ کے ولی تمہارے دل پر نگاہ رکھتے ہیں۔ بولیے حضور اللہ دے ولی، بی بی نے سوچیا اور اللہ دے ولی نے سلام پھیریا کہ جناب آن دا بی بی دی راہ انہاں دسیا، جان دا میں دسیا۔ سبحان اللہ۔ انہیں کہا جدو واپس جاؤ دریا دے کنارے تے دریا نو کہنا ہے دریا میں نو رستہ دے دے، میں نو انہیں کلے جنہیں آج تک کچھ کھاتا ہی نہیں۔ مہربانی ذرا غور کرو۔ بی بی پھر حیران ہو گئی کہ اللہ دے ولیو توڑے عجیب نام ہے، سمجھ میں نہیں آؤں دے، توجہ ہے کہ وہ میرا خامن، میں اس کی بیوی، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، یہ آپ ساری حلوے کی کھا گیا، برتن خالی ہو گیا، اور کہتا ہے دریا کو کہہ دینا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے، تو پھر ہاتھ پھینک
غیبی سے پیر کی آواز آتی ہے کہ فرمایا سارے جواب میرے بندے نہیں دیں گے، اے جواب تیرا رب دے گا۔ غیب تو آواز آئی، فرمایا دنیا دار شادی کرتے نے اپنے نفس نو راضی کرن لئی، دنیا دار کھاتے نے اپنے پیٹ نو راضی کرن لئی، جدوں میرے بندے شادیاں کرتے نے یا کھاندے نے میری رضا دے واسطے کھاندے نے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ انہوں دا ہر قدم اللہ دی رضا دے واسطے ہوتا ہے، بولیے اللہ دی رضا دے واسطے ہوتا ہے۔ سو اس لئے اسی لوگ اللہ دے ولیاں دے مزارات تے جا کے انہوں دا وسیلہ مانگ کے اللہ دے پاک دربار چوں اسی جھولیاں پھیلا لیا کر رہے ہیں۔ کچھ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ دے وسیلے نال قبر مومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ یہ تیرے اور میرے نبی کا فرمان ہے۔ پھر آج یہاں آستانہ لیا پرانے والا ہر نبی کا قول غلام، ہر نبی کا نوکر اسی عقیدے سے رہے، جب بھی کسی اللہ کے ولی کے دربار سے گزر ہو جائے تو جایا کرو، کیونکہ وہاں اللہ کی انوار و تجلیات برس رہی ہوتی ہے۔ آپ لاہور میں جائیں، حضور لاہور میں جائیں، آپ انارکلی میں ایک قطب الدین ایبک کے بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار پہ بھی جائیں۔ میرا جانا ایک دن رات کی تاریکی میں ہوا تو میں نے کہا جی مسلمان تھا، تاریخی آدمی تھا، چلے مزار پہ جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے حضور۔ جب میں رات کے 12 بجے گیا تو میں نے وہاں دیکھا سوائے 2-4 جانور جو کتے وہاں پہ ادھر ادھر بھونک رہے تھے، ان کو میں نے دیکھا، میں نے کسی وہاں بھی پر کسی بندے کو نہیں دیکھا۔ کچھ لمحے کے بعد میرے ساتھ جو میرے رفیق سفر تھے انہوں نے کہا حضور قطب الدین ایبک کے دربار پر تو آگئے، داتا اجمیری کے دربار میں بھی جا۔ رات کے 12 ہی بجے کا وقت تھا، جب ہم وہاں پہ آئے تو آدھ پونا گھنٹہ وہ پروسیس سے گزرتے ہوئے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کو جو ہجوم ہوتا ہے وہاں سے لگ گیا، تو میرے ضمیر نے یہ جواب دیا کہ فرق تو تجھے نظر آ جانا چاہیے، جنہوں نے دنیا کی بادشاہی کو سینے لگایا آج وہاں کتے بھونک رہے ہیں، جنہوں نے دنیا دی بادشاہی نو ٹھکرایا اور محمد عربی دے در دی گدائی نو نوکری بنایا، آج فرمایا ساری رات رب دی رحمتاں دا نزول ہوتا ہے۔ اچھی کہیے ذرا سبحان اللہ، جھوم کے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ آؤ مل کے محبت نہ پڑھیے ذرا چلا شاہ اولیاء غریب نواز، مل کے پڑھیے ذرا چلا شاہ اولیاء غریب نواز، مل کے پڑھیے ذرا چلا چشت شاہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، مل کے پڑھیے ذرا میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، پڑھیے ذرا چلا چشت شاہ اولیاء غریب نواز، جدا جدا امام میں کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے محبت میں پڑھیے ذرا چلا چشت شاہ اولیاء غریب نواز، پڑھیے پڑھیے ذرا چلا چشت شاہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، پڑھیے ذرا چلا چشت شاہ اولیاء غریب نواز، چلا چراغ چیز شاہ اولیاء غریب نواز، پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، یہ شعر حاصل کلام آپ کہہ سکتے ہیں، پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، توجہ ہے بھائی، پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ایک طرف فرید کھڑے ایک طرف غریب نواز، اچھی کہیے ذرا سبحان اللہ۔
ایک طرف فرید کھڑے ایک طرف غریب نواز، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز۔ عزیزان محترم، آپ لوگ اللہ کے ولیوں کے خادم بیٹھے ہیں، آپ کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔ جب بھی آستانوں پر، یہ میرا پیغام ہے، یہ سن لیجئے، جب بھی آستانوں پر جائیں اس کامل مصمم اکمل یقین سے جائیں جس کو تحریر فرمایا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے، در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، رکھ کے تقوی محبوبہ والا چل دوارا بنیے۔ بات سمجھ اندر آئی یا نہیں آئی؟ توجہ ہے؟ حج فرمایا در مرشد دا خانہ کعبہ، حج ضروری کریے۔ جو لوگ عقیدہ یہ رکھتے ہیں پھر ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بولیے بولیے ذرا، ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ یہ بات سن لیجیے ذرا، یہ ذمہ داری سے میرا پیغام ہے آستانے پر آنے والے ہر حضور کے غلام کے لیے کہ آپ کس عقیدے سے آئے۔ واقعہ بڑا معروف ہے، حضرت پیر مہر علی گولڑا کے تاجدار، آپ کی نسبت آستانہ علیہ سیال شریف سے ہے۔ سیال شریف کے آستانے پر بہت بڑا درویشوں کے لیے، مریدوں کے لیے آٹا گوندا ہوا پڑا تھا، آٹا گوندا ہوا پڑا تھا۔ تو سیال شریف کے در کا رقمہ کتا، پالتو کتا آ جاتا ہے، آٹے کو سونگ کر واپس چلا جاتا ہے۔ بولیے کیا کر جاتا ہے؟ آٹے کو سونگ کھایا نہیں، سونگ کر واپس چلا جاتا ہے۔ وہ باورچی کو پتہ چل گیا، لنگر خانے کے جو سارے ساتھی تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو لوگ حضور چلتے چلتے پیر جی کے دربار میں آئے کہ جناب یہ واقعہ ہو گیا، اب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یہ 100 سال پہلے کی تاریخ ہے، تو گندم بڑی مشکل سے، آٹا بڑی مشکل سے ملتا تھا، تو مسئلے کا حل بھی ضروری تھا کہ یہ آٹا ضائع ہو جائے گا۔ تو جب لوگ آئے تو پیر جی نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یار ہمارا منصب اور شعبہ اور ہے، آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، ان سے فتویٰ لے کر آئے، اس کے متعلق جو کہیں اسی پر عمل کریں۔ مفتیوں سے فتوے آئے، 1 2 3 4 5 10 فتوے آ گئے۔ سارے فتوے پیر جی نے دیکھے اور آپ نے فرمایا یار اپنے ادارے دا بہت بڑا مفتی میرے لیے بھی دے۔ سبحان اللہ اچھی کا درو یہ تھے 2 گلاں میں حل کر جانیاں نے، نسبت دی اور در مرشد دا خانہ کعبہ، حج ضروری کریے۔ تے تیسری گل یہ بیان ہو جانی کہ اللہ دے ولی دلاں تے نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے کوئی فتویٰ لے کے آؤ، لیکن مجھے پوچھا، لوگ آئے پیرے میرے لیے دربار ہے، میں کہا حضور اے واقع ہو گیا، یہ دے متعلق جناب دا حکم کیے۔ آپ نے فرمایا پورے سیاق و سباق کے نام سوال پیش کیتا جائے، کتا کی نہ نصیدے آٹا کی نہ، سبحان اللہ ذرا اونچی ذرا میرے انصاف کا جواب دینا، کتا کی نہ دا آٹا کی نہ دا۔ تاجدار گولڑا کے دربار کے اندر پورا نقشہ پیش کیتا جائے کہ حضور کتا بھی سیانہ دا، آٹا بھی سیانہ دا، ہائے ہائے ہائے، کتا بھی سیانہ دا، آٹا بھی سیانہ دا۔ توجہ فرماؤ، آپ نے فرمایا بس فتویٰ سامنے آ گیا، نشاندہی کرو جتھوں کتے نے سنگے ہے۔ مریدہ نے کہ حضور اے جگہ جتھوں نیوی ہوئی ہوئی ہے، اے جگہ جتھوں تنسی ہوئی ہے، اتھوں کتے، فرمایا وہ آٹا کٹ دو۔ کسی نے سوچا گا کہ جناب باقی حرام ہو جائے گا، یہ حلال ہو جائے گا، یہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے فرمایا اے دی روٹی پکاؤ، حضور پک گئی۔ فرمایا اے میرے لیے واسطے حلال ہے، باقی تواڈے واسطے حلال ہے۔ سبحان اللہ اونچی کہو نا، میں اگلا جواب بھی دے رہا، جواب دے لگا۔ توجہ فرماؤ، اے میرے لیے حلال، اے تواڈے لیے حلال۔ بڑے بڑے استاد تے مفتیاں نے بھی فتوی چھڑے کہ جناب کیڑی گل، کیڑا معاملہ اے کیے؟ فرمایا رب قرآن جا کے بقلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اور صحابہ کعب نبوت ہے، کتا بہ جائے اللہ انہوں مقام دے دیتا ہے۔ سیالہ نبوت دے بیڑ والے کتے دے خلاف میرے نہیں فتوی۔ توجہ ہے، سیالہ نبوت ہے، سیالہ نبوت ہے، رہن والے کتے دے خلاف میرے لیے کی میں فتویٰ دے دے، اور پاکہ نبوت رہن والے کتے آدھائے مقام ہے۔ محمد عربی نے نوکرہ دکھے نہیں ہم باسط ذراعیہ بالوصید۔ حضور بگڑی صورت لے کے آیا، کتا نمبر لے گیا، جنت دا ٹکٹ لے گیا، فتوے دینا لگ پیچھے لے گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ساری کائنات کے منکرین اولیاء پیغام دینے دو، یہ میرا اپنا پلیٹ فارم ہے۔
میرے مسلک کا میرا ذاتی پلیٹ فارم ہے جس پر بیٹھ کر کہنا چاہتا ہوں، دنیا کا کوئی مطالعہ کا یتیم مفتی ہمارے ولیوں کی شان میں زبان کھولنے پہ سے پہلے فرید کے در کے نوکر کا یہ چیلنج ہے، ساری کائنات کے یتیم مولوی اکٹھے ہو جائیں، جس کتے نے اللہ کے ولی کے در سے جنت کا ٹکٹ لیا، ٹکٹ ہی واپس لے کے دے سبحان اللہ نہیں لیا، ٹکٹ واپس لو، کتے نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یہ فتویٰ نہیں دینے جا رہا کہ آپ بھی نہ پڑھیں، مگر میں ایک ضمن بات کہنے جا رہا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، صرف اللہ نقشہ بیان کر رہا ہے، کلائیاں پھیلا کر اصحاب کہف کے در پہ بیٹھا رہا ہے، اور قرآن کیوں کہتا ہے حضور کہ جب وہ 6 ماہ کے بعد کروٹ بدلتے کتا بھی یوں ہی بدل لیا کرتا، ہائے ہائے کتا بھی یوں ہی بدل لیا کرتا، اور فرمایا جس نے ایک کروٹ بدلی اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پہ چل کے، اللہ موج چاہیا انہوں جنت کا ٹکٹ دے چھڑے ہے، جیڑا داتا علی اجویری دے بوے بوے ہو بندہ جنت تو خالی کی وجہ لگا، سبحان اللہ اچھی کہہ ذرا ہڑتال نہیں، جیڑا پاکان دے بوے تے بوے اس مزے دا کی مقام ہوئے گا۔ آپ اگر یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی کہ اصحاب کہف کے ولیوں کا مقام کیا ہے اور محمد عربی کے در کے غلاموں کا مقام کیا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جب ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جب ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ حضرات محترم یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے، ان کی نگاہ سے ہی بیڑا پار ہو جاتا ہے، یہ ہے در مرشد دا خان جو میرے علی نے بتایا تھا، در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، رکھ کے تقوی محبوبہ والا چل دوارا بریے، اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ، جھوم کے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ آخری شعر میں نہ مل کے محبت نہ پڑھیے ذرا، در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کری آئے، رکھ کے تقویٰ محبوبہ چل دعا بلیے، رکھے کے تقویٰ محبوبہ والا، وہ چل دعا بلیے۔ محترم اللہ تعالیٰ پیر جی کے فیضان کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، علماء کرام اور آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو کسی بھی موضوع پر فعل بدی مجملاً اجمالی طور پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے اور حضور علیہ السلام کا پکا سچا غلام بنائے۔ اللہ اس آستانے کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ شاہ کوٹ سے تشریف لائے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ